ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بیان آپ عالم انفارمیٹ دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے بیان آپ عالم انفارمیشن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے، جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔
حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا۔ اے میرے محبوب، تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی السلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، رب ارنی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا، نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں، اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور ہر وقت توجہ اللہ، رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ بیان آپ عالم انفارمیشن دل کہہ رہا ہوتا تھا، فرما رہے ہیں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔
نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے بیان آپ عالم انفارمیشن تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا. آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا. اس کے لیے دعائیں مانگے، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے. میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا. ہمارے حضرت احمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوؤں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا. پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے. حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں. تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے. پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں. زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے. جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام. ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے. جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا. تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا. حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں. میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے. نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے. ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی. یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا. اے میرے محبوب تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا. تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا. اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں،
وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں۔ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیوی خامد والا مسئلہ ہے تو چھوڑنے کی تعلیم دی نا روزے نے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان 4 عبادات میں 2 عبادات اصل ہیں، ایک نماز اور ایک حج، اور باقی 2 عبادات جو ہے نا وہ ان کی مددگار ہیں۔ زکوٰۃ نماز کی مددگار ہے اور روزہ حج کے مددگار ہے۔ تو اصل نمایاں عبادات 2 بنی، ایک نماز اور ایک حج۔ اگر آپ غور کریں تو ان دونوں نمازوں میں اجتماعیت کا سبق ہے۔ نماز میں بھی اجتماعیت کا سبق ہے۔ 5 وقت ایک مرد اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر 1 ہفتے کے بعد مسجد نہیں محلے کے لوگ ایک جامع مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں تو بڑا مجمع کر دیا گیا۔ پھر سال میں 2 مرتبہ شہر کے لوگ شہری سطح کے اوپر عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہوں، تو دیکھو اجتماع بڑھاتے گئے۔ تو نماز کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا تھا اور حج کا مقصد بھی اجتماعیت سکھانا ہے۔ حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، احرام باندھ کر نکل پڑتے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں حرم میں کسی ایک ملک کے بندے نہیں آتے، کسی ایک قوم اور قبیلے کے بندے نہیں آتے، پوری دنیا سے ایمان والے سمٹ سمٹ کے یہاں آتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اجتماعیت نماز میں بھی تھی اور اجتماعیت حج نے بھی سکھائی، مگر اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں حج کے موقع پر حج کا اجتماع اور نماز کا اجتماع اکٹھا ہو گیا۔ عرفات کا میدان ہے، سب لوگ احرام باندھ کے جمع ہیں، اب وقوف عرفات کرنے، تو شریعت نے کہا کہ دیکھو ہم نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تم وقوف کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لہذا ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لی، اور جو مغرب کی نماز تھی اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کا حکم دے دیا اور دوسری نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کی شان ہے، جیسا حکم دے ہم تو ہم بندے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، مگر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ دونوں عمل آپس میں اگر تقابل کرو گے تو نماز کی اجتماعیت بڑی عبادت ہے۔ ہم نے حج کی عبادت کو اپنی جگہ رکھا اور نماز کو آگے پیچھے کروا دیا، اور اصل دین اسلام کا جو پیغام ہے وہ بھی اجتماعیت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ جہاں انسان الگ الگ ہوتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک امت کے ہم ایک بن کر زندگی گزاریں۔ یہ جو بڑوں نے کہا ہے نا، ایک بن کر زندگی گزارنا اور نیک بن کر زندگی گزارنا، یہ بڑی گہری بات کی گئی ہے۔ تو اب عبادات 4 تھیں، جن میں ایک اعلیٰ عبادت نماز نکلی اور زکوٰۃ اس کے لیے معاون نکلی، دوسری اعلیٰ عبادت حج نکلی اور روزہ اس کے لیے معاون نکلا۔ اب یہ 2 عبادات اصل عبادات ہیں۔ ایک اور نقطہ بھی سمجھنے والا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی شان کبریائی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اس لیے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب مسجد میں داخل ہو تو اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اثر ہونا چاہیے۔ حضرت علی عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، رنگ پیلا ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا حضرت بڑی بڑی جنگوں کے موقع پہ آپ نہیں گھبراتے اور مسجد میں جاتے ہوئے آپ پہ گھبراہٹ ہوتی ہے؟ وہ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں؟ تو مومن یہ سمجھے کہ میں اس شہنشاہ حقیقی کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں، لہذا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کے اندر عاجزی ہو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اس کے اوپر ایک غلبہ ہونا چاہیے۔
اس لیے نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا، اس کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار، وہ نماز میں ہوتا ہے، اور یہ نماز اتنی ضروری کہ فرمایا اگر تم حالت جنگ میں ہو، تم دشمن پہ حملہ کر رہے ہو، دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس حال میں بھی تم اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتے، ادا کرنی پڑے گی۔ شریعت نے طریقہ بتایا، کچھ لوگ نماز ادا کریں، کچھ لوگ دفاع کریں، پھر دفاع والے نماز ادا کریں اور باقی لوگ نماز ادا کر لیں۔ تو آپ دیکھو کہ جب کفر کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، اس وقت بھی اگر نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تو پھر اس سے زیادہ اہمیت اور کیا بتائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، جو صاحب نصاب بندہ ہو زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جلال کی صفات ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی جمال کی صفات ہیں۔ وہ بڑا بھی ہے اور بہت پیارا بھی ہے، تو بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے جلال کا ایک انداز ہے اور پیارا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر محبوبیت کا بھی اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے جلال کے اظہار کے لیے بنایا اور اللہ نے حج کو اپنے جمال کے اظہار کے لیے بنایا۔ حج میں کیا ہوتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے۔ حاجی کیا کرتا ہے، ساری دنیا، سب کاروبار، سب میٹنگ، سب کام کاج، فیکٹری بند کر کے چھوڑ کے کسی کے حوالے کر کے گھر سے چل پڑتا ہے۔ اب جب چلتا ہے تو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی میں محبوب کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو بھائی محبوب کو ملنے کے لیے زبان سے بھی تو اظہار کرو نا، جی میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا کیا معنی؟ اے میرے محبوب میں حاضر حاضر خدمت، میں آپ کا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کوئی تیرا شریک نہیں، جیسا محبوب تو ہے ایسا کوئی اور محبوب دنیا میں ہے ہی نہیں، بس میں آپ کے در پہ جھکنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا ہوں۔ تو حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے۔ اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ مہمان بہت سارے آنے ہو نا تو ان کو پہلے کسی ایک جگہ اکٹھا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو اصل جگہ پہ لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا، میرے بندو آ جاؤ اور مینا کے اندر تم اپنا قیام کر لو۔ جب اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا اور پھر 9 ذی الحجہ کی جو صبح ہوگی اس کو تم مینا سے چل کے عرفات میں اکٹھے آ جانا۔ اب حاجی لوگ پہلے مینا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے چل کے عرفات میں جاتے ہیں، اور عرفات میں اللہ نے جو عبادت حج کی بنائی وہ دعا مانگنا بنائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 رکعت نماز کو حج بنا دیتے، اللہ کے اختیار میں تھا، مگر ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی۔ کچھ لوگ تو نماز ادا کر لیتے اور کچھ میرے جیسے ہوتے جو ابھی وضو ہی کرتے پھر رہے ہوتے، بڑھاپا ہے اور وقت لگتا ہے زیادہ واش روم میں، تو ان کا وضو ہی نہ ہوتا اور ان کی جماعت ہی رہ جاتی۔ تو اتنا سفر کر کے جاتے اور وہاں جا کے نماز پڑھ نہ سکتے، ان کی تو حج چلی جاتی۔ پھر لاکھوں عورتیں ہوتی جو اپنے گھروں سے اتنا خرچہ کر کے وہاں جاتی اور ان دنوں میں انہوں نے نماز پڑھنی نہ ہوتی، ان کی بھی نماز رہ جاتی، تو حج تو رہ جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی 2 رکعت نہیں پڑھنے، بس تم نے ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو درمیان کا وقت ہے نا، اس میں وہ اس سے دعا مانگنی ہے، اور یہی جو وقوف عرفہ ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے۔ جس نے اس کو ادا کر لیا، الحج العرفہ، اس نے گویا حج کو ادا کر لیا۔ تو وقوف عرفہ میں کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ لاکھوں بندے، مختلف قبیلے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں، سب ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جیسے محبوب کو اچھا لگتا ہے نا کہ میرا عاشق میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اللہ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ یہ جو ذی الحجہ کے 10 راتیں تھیں، ان کو حدیث پاک میں افضل ایام الدنیا، یہ دنیا میں جتنے ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل یہ 10 راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی۔
یہ یہی تسراتے تھی جس میں اللہ کے عشاق ایک جگہ کے اوپر جمع ہو کر اللہ کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں۔ تو حج میں اللہ تعالیٰ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا اظہار ہے، اور یہ واقعی محبت ہی کا تعلق ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں جا کے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے حج کر لی رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح اپنے گھر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ پیدا ہونے والے دن جس طرح بچہ پاک ہوتا ہے گناہ سے، یہ حج کرنے کے بعد اس طرح گناہ سے پاک ہو کے واپس آ رہا ہے۔ اتنا بلند مرتبہ کر دیا، اتنا اجر عطا کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن شیطان کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اتنا ذلیل ہوتے ہوئے تو کہیں اور نہیں دیکھا۔ یا تو بدر والے دن شیطان کو ذلیل ہوتے دیکھا تھا، یا پھر عرفہ میں ذلیل ہوتے دیکھا۔ وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، میری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ آنے والوں کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی وہیں قبول کیا تھا۔ میدان عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے گا اور اسی جگہ کا آ کر توبہ کرے گا، میں اس کی بھی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو وقوف عرفہ کی یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے اور پھر اس کے بعد یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سخی کے دروازے پہ جا کے مانگے اور پھر یہ کہے جی کہ مجھے کچھ نہ ملا، تو سخی کو غصہ آتا ہے، تم کون ہو یہ کہنے والے کہ میرے دروازے سے کوئی بندہ خالی جا سکتا ہے؟ اگر دنیا کا سخی اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں، وہ بھی اپنے دربار میں سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ بندہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا، اتنا کافی تھا کہ گئے اور وہاں پہ دعا مانگ لی، وقوف عرفہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ابھی تو تم نے صرف میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، ایک میرا دشمن بھی ہے، اب اس دشمن کے ساتھ تم بیزاری کا اظہار بھی کرتے جاؤ۔ یا اللہ کیسے کرے؟ عرفات سے واپس مینا میں آؤ، اب 3 دن مینا میں رہو، اور 3 جگہ پر شیطان کے پلر بنے ہوئے ہیں، جاؤ اور ان کو کنکریاں مارو۔ یہ جو کنکریاں مارنا ہے یہ شیطان سے بیزاری کا اظہار ہے، برات ہے۔ اے اللہ، ہم اس مردود دشمن کو کنکریاں مار رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان کو ہر کنکری مارنے پر اتنا بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے یقیناً جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا۔ اتنا بڑا گناہ ایک کنکری مارنے پہ معاف ہوتا ہے۔ اب 3 دن میں اوپر نیچے تقریباً 70 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 بڑے بڑے گناہ کنکریوں کے مارنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم نے شیطان کو کنکریاں مار کے اظہار کر دیا کہ آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم نے میدان عرفات میں دامن پھیلا کے دعائیں مانگ کے یہ بات پوری کر دی تھی، اور اب آ کے ہم نے آپ کے دشمن سے اپنی بیزاری اور دشمنی کا اظہار کر دیا۔ اللہ یہ آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے۔ اے اللہ اور کیا کرے؟ فرمایا دیکھو ایک اور بھی دشمن ہے، وہ ہے تمہارا نفس۔ اب اس نفس کی خواہشات پہ بھی چھری پھیرو۔ یا اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بندو، ایک جانور قربان کرو۔ تم ظاہر میں جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہوگے، مگر دل میں یہ نیت کرنا کہ ہم اپنے نفس پر چھری پھیر رہے ہیں اور نفس کی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اب جب قربانی بھی کر لی، اللہ فرماتے ہیں اب تم نے محبت کا کامل اظہار کر دیا، اب آؤ میرے دیدار کے لیے، کیونکہ میں تمہارا دل ربا ہوں نا، میرے اندر شان دل ربائی ہے، محبوبیت ہے۔ اب آؤ اور کیا کرو؟ طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت کا مطلب ایسا طواف جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ہم اندھے لوگ ہیں، باطنی طور پہ ہم کیا دیکھیں گے تجلیات کو، لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں
اللہ उनको उस मौके पे अपनी तजल्लियात दिखा देते हैं। तो ये गोया हज जो था ये असल में अल्लाह का दीदार करना था दुनिया में, अल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं, अल्लाह की तजल्लियात का दीदार करना था। चुनाचे हज के दो बड़े रुकन हैं, एक वकूफ अरफा और दूसरा तवाफ ज़ियारत। जिस बंदे ने ये दो अदा कर लिए उसने गोया हज अदा कर लिया। अब ये वापस आए अपने मुल्क की तरफ, अपने घर की तरफ, तो बख्शा बख्शाया वापस लौट आएगा। तो दीन इस्लाम के 5 पिलर हैं। कलमा का ताल्लुक इंसान के दिलो दिमाग से है, अल्लाह की तौहीद, नबी इस्लाम की रिसालत और शरीयत की हक्कानियत की तस्दीक करना, जबान से कहना और दिल से गवाही देना, ये कलमा है। बाकी 4 पिलर जो हैं वो इबादत हैं। उन 4 में से असल इबादत 2 है। एक इबादत है नमाज, और ज़कात जो है वो उसके लिए मुआविन इबादत है, क्योंकि ज़कात का असल मकसद है दिल से माल की मोहब्बत को कम करना, दुनिया की मोहब्बत को कम करना, और दुनिया की मोहब्बत कम होने से फिर नमाज के अंदर ख्यालात कम हो जाते हैं। इसलिए ज़कात मुआविन बनती है नमाज की। और दूसरी बड़ी इबादत हज थी, और हज के लिए मुआविन इबादत बनी रोजा। रोजे में भी हम ख्वाहिशात छोड़ देते हैं, खाना छोड़ो, पीना छोड़ो, बीवी से मिलना जुलना छोड़ो, रोजा इसको कहते हैं। और हज में भी अल्लाह ने छुड़वाया, घर छोड़ो, लिबास छोड़ो, बच्चे छोड़ो, वतन छोड़ो, काम छोड़ो, सब छोड़ दो, आओ मेरे घर की तरफ। चुनाचे सब चल पड़ते हैं। एक जगह मीकात आती है, फरमाया ये जो तुमने पहने हुए थे कपड़े ये भी छोड़ दो, जेबो जीनत भी छोड़ दो, और पाबंदियां लगा दी, तुम बाल नहीं काट सकते, तुम नाखून नहीं काट सकते, इसलिए कि तुम आशिक हो, और आशिक को जाहिरी जेबो जीनत का नहीं मसला होता, वो तो अल्लाह के इश्क में बेहाल होता है और पुकार रहा होता है, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब। अल्लाह हम कैसे पुकारें? तो मैं तुम पुकारो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो मोमिन लब्बैक कहता कहता अल्लाह के घर की तरफ जाता है और हज करके फिर घर को वापस आता है। अब जब ये हज करने के लिए निकला था तो शरीयत ने हाजी को हुक्म दिया कि तुम हज करने जा रहे हो, रिश्तेदारों के घर जाओ, दोस्तों के घर जाओ और उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगो, सबको मना के जाओ। जब हज करके वापस आ रहा है तो अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों को कहा, देखो भाई ये हज करके आ रहा है, अब इसका दर्जा इतना बढ़ गया कि तुम अपने घर से निकल के रास्ते में इस्तकबाल करो हाजी का। तो लोगों को हाजी का इस्तकबाल करने का हुक्म है। एक हदीस पाक में जो बंदा हज करता है अगर वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न करे तो हज के 4 महीने बाद तक अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो देखो उस महबूब के घर का दीदार किया तो क्या सौगात लेके ये वापस आया। इसलिए नबी इस्लाम के पास कोई बंदा आता था, ए अल्लाह के वसीले मुझे रिज़्क की तंगी है, नबी इस्लाम फरमाते थे हज उम्रा ज्यादा करो। हज उम्रा ज्यादा करने से अल्लाह ताला रिज़्क में बरकत डाल देते हैं। आज लोग अपनी नजर से सोचते हैं और जी फलां बंदा हज पे क्यों चला गया, ये पैसे किसी गरीब को दे देता। भाई हाँ गरीब को दे देते, लेकिन हमें भी अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत होती है। साल में एक ही तो मौका होता है अल्लाह के घर जाने का, दुआएं मांगने का। हम जाते हैं, दुआएं मांगते हैं ताकि हमारे ईमान की बैटरी चार्ज हो जाए और अल्लाह उससे रिज़्क में बरकत देते हैं और वो रिज़्क हम फिर गरीबों पे इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हम नहीं करते, करते हैं। तुम्हें सिर्फ यही नजर आ रहा है। तुम्हें अगर तफसील का पता चले तो हैरान हो जाओ कि जो हज पे खर्च करता है वो अल्लाह की रजा के लिए गरीबों पर कितना सदका करता है, अपने रिश्तेदारों पर कितना सदका करता है। तो इसलिए अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हर साल अपने घर का दीदार अता फरमाए। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम जिलहज्जा के महीने में बहुत गमज़दा होते थे, हत्ता कि जब जिलहज्जा के 10 दिन आते वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, खामोश रहते थे और हर वक्त तवज्जो इल्लल्लाह रुजू इल्लल्लाह की कैफियत होती थी। और कई मर्तबा तो ऐसे होता था कि खाना खाते खाते एक ठंडी आ लिया करते थे और कहते थे मालूम नहीं उस शाह क्या कर रहे होंगे कि सारी दुनिया से अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के आशिक अल्लाह के घर में इस वक्त जमा है। मालूम नहीं कोई तवाफ कर रहा होगा, कोई हजर असवद को बोसा दे रहा होगा, कोई मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ रहा होगा, कोई अरफात के मैदान में इस वक्त बैठा हुआ दुआएं मांग रहा होगा।
معلوم نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں۔ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے۔ میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے۔ جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟
نبی اسلام نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی، یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں۔